خدا کی قسم آج رات صرف یہ ایک تسبیح پڑھ کر سو جاؤ، صبح اٹھتے ہی میرے بھائیوں اور میری بہنوں تمہاری دولت کا نظارہ پورا محلہ دیکھے گا، تمہاری زندگی کو بدلتے ہوئے پوری دنیا دیکھے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں اور بہنوں، بالکل مایوس مت ہونا، اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ کرتے ہوئے آج رات سونے سے پہلے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ کر سو جانا۔ صبح اٹھتے ہی معجزہ دیکھنا، غیبی فرشتے آئیں گے، تمہارے گھر پر دولت پیسہ پھینک پھینک کر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ کہ غیب سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، غیب سے دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ غیبی دولت کے نظارے دیکھنا چاہتے ہو، اپنی حاجتوں کو، مرادوں کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو پھر آج رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ دیکھو گے۔ اللہ والوں، اپنی زندگی میں کسی بھی رات کو یہ ایک عمل، یہ ایک وظیفہ پڑھ لینا۔ کسی بھی ایک رات کو چاہو تو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایک بار تو لازمی اس عمل کو آزمانا، پھر صبح معجزہ دیکھو گے۔ چاہو تو ایک رات پڑھ لو، اگر صرف ایک رات زندگی میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو کوئی ایسی رات نہ ہوگی، اللہ کی قسم کوئی ایسی رات نہیں ہوگی کہ تم اس وظیفے کو چھوڑو گے، تم روزانہ پڑھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ یہ اتنا خاص اور روحانیت والا عمل ہے، ایسا جلالی وظیفہ ہے کہ آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دولت پیسہ تو کچھ بھی نہیں، صرف وظیفہ پڑھ لو اور صبح آنکھ کھلتے ہی یقیناً آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے دولت کو غیب سے آتے ہوئے دیکھے ہوئے۔ دولت اگر آپ کو اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا اور پھر کہنا کہ تم نے یہ وظیفہ صحیح نہیں بتایا، ہمیں تم نے یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا، ہمیں کامیابیاں نہ ملی، تم نے یہ وظیفہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، ہمیں دولت نہ ملی، تم نے یہ وظیفہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، ہماری زندگی میں خوشیاں نہ آئیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والے جنہوں نے بھی پڑھا، اللہ والوں، ان کو 90% کامیابیاں ملی ہیں، اور جو 10% نہیں مل پائی وہ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھتے ہوں گے، یا پھر انہوں نے صحیح طرح سے نہیں سمجھا ہوگا، کیونکہ جو وظیفے کے طریقہ کار ہوتے ہیں اللہ والوں، نہ ایک زیادہ پڑھا جاتا ہے نہ ایک کم۔ اگر جیسے میں کوئی عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ 33 بار پڑھنا ہے، آپ لوگ بعض اوقات آپ کا دھیان نہیں ہوتا وظیفے کی طرف، اگر دھیان ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے 33 بار پڑھا ہے، اور کہیں ایسا گمان آئے کہ نہیں یار ایک اور پڑھ لیتا ہوں، شاید میں نے کم پڑھا ہے، مقصد آپ کی توجہ نہیں تھی۔ جب اس طریقے سے عمل پڑھیں گے تو پھر میری گارنٹی نہیں ہے، پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی صورت ہوگا کہ وظیفہ آپ لوگ دھیان کے ساتھ پڑھے۔ اور اللہ والو، یہ عمل میں نے ایک بہن کو بتایا تھا، اس کا کاروبار تھا، کسی نے پیسے جو ہے وہ کھا لیے تھے، اس کی پیمنٹ پھنسی ہوئی تھی، وہ بہت پریشان تھی کیونکہ اکلوتی کمانے والی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ میں نے اس کو یہ عمل بتایا، وہ میری بہن بہت رو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ میں نے رات سونے سے پہلے یہ عمل پڑھا، اور میں روتے ہوئے تڑپتے ہوئے، کیونکہ اس عمل کی خاص بات یہ ہے وضو ہو یا نہ ہو، اور مصلے پر بیٹھے ہو یا نہیں بیٹھے ہو، بستر پر لیٹے لیٹے بھی اس وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میری اس بہن نے پڑھا اور رات میں دعائیں کرتے ہوئے اللہ پاک سے وہ سو گئی۔ صبح اس کا جو بندہ پیسے کھا گیا تھا، صبح اس کا میسج آیا اور اس نے آن لائن پوری پیمنٹ کر دی۔ اللہ والو، یہ رب کی مدد ہے، یہ غیبی مدد ہے، اس طرح سے یہ وظیفہ کام کرتا ہے، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس نے رب کو منا لیا، اس نے رب، دیکھیں ہر چیز جو ہے رازق رب ہی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہی ہے۔ اگر کوئی بولے کہ میں رزق دیتا ہوں تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ صرف وسیلہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت رازق جو ہے وہ اللہ پاک ہے۔ تو اس عمل کی خاص بات میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ یقین کریں، مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کیونکہ دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ہی خاص عمل ہے، بس ایک بار پڑھنے کی دیر ہے، بس ایک بار اس وظیفے کو آزما کر دیکھو، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل بتایا تھا، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ اس سے بہتر عمل ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بہتر وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس سے بہتر کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا۔ یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے، یہ اتنا خاص عمل ہے،
बस अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ने की देर है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखो, सिर्फ एक बार इस वजीफे को आजमा कर देखो। आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल बताया था, किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था, ये रात सोने से पहले पढ़ने वाला सबसे खास अमल है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारें, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा। वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नज़रों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निज़ाम अता फरमा दे, निज़ाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल हम सब मुसलमानों को जो अभी तक कुफार से बरसरे बेकार हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुसलमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा। और हम सब मुसलमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बे जुल जलाल हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे। हासिद इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालों, लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बास औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा।
جو مسلح پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں، اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟
آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوہے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوہے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوہے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوہے قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات
آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر دیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ نے یا تواب یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا تواب یا اللہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا. تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب آپ لوگوں نے دعا بڑے اچھے انداز میں، خالص انداز میں مانگنی ہے. کوشش کریں کہ روتے ہوئے مانگیں. اور اللہ والو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس بات کو ہرگز نہیں بھولیے گا. کیونکہ آپ کی دعا اگر آپ نے اچھے انداز میں مانگ لی تو اللہ رب العالمین آپ پر ضرور اپنی رحمت کا سایہ کرے گا اور آپ کی ہر دعا قبول و منظور لازمی ہوگی، مصلی چھوڑنے سے پہلی ہوگی. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بہت سارا خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.